بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته انہ لا یفلح المجرمون۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مجید کی سورہ یونس کو ہم جستہ جستہ دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں اور 16ویں آیت تک اس سے پہلے پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیں گے۔ میں نے آج 15ویں آیت کی پھر سے تلاوت کی ہے کیونکہ 17ویں اور 18ویں کا اس سے تعلق ہے، وہ ایک بار ذہن میں تازہ کر لیں گے تو ان آیات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے جو پوری طرح واضح اور صاف ہیں، تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے اختیار اور بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ تبدیلی کر دوں، میں تو فقط پیروی کرنے والا ہوں، اتباع کرنے والا ہوں اس چیز کی جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور مجھے خوف ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو میں تم پر اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ قرآن میرے ذریعے سے بتلاتا اور اس کی خبر دیتا۔ کیا تم یہ عقل نہیں رکھتے کہ میں تمہارے اندر ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں؟ تمہارے اندر میں ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں۔ یہ آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ آج اس کے بعد ہے، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فمن اظلم، اظلم یہ ظالم سے تفعیل کا صیغہ ہے، اظلم زیادہ بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے، یعنی کوئی بات اپنی طرف سے کہے اور کہے کہ اللہ کی بات ہے، کوئی چیز اپنی طرف سے کہے اور کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ یا اس شخص سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ تو گویا دو لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ ایک وہ شخص کہ جس پر اللہ کی آیت نہیں آئی، اللہ کی وحی نہیں آئی، اور وہ کہہ رہا ہے مجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا کلام نہیں دیا ہے، اسے نبوت نہیں دی ہے، اسے رسالت نہیں دی ہے، پھر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ بندوں تک پہنچا دو، اور حالانکہ اپنے اس دعوے میں وہ جھوٹا ہو تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ایک ظالم یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ایک شخص کے پاس اللہ کی بات آ جائے، اللہ کی بات ایک شخص کے سامنے آ جائے اور وہ شخص کہے میں اس کو نہیں مانتا، جھٹلا دے کہ یہ تو جھوٹی بات ہے، اللہ کی بات کو جھٹلا دے، تو جو شخص اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولے، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، وہ سب سے بڑا ظالم۔ اور ایک شخص جس کے پاس اللہ کی بات پہنچے اور وہ اللہ کو جھٹلا دے تو وہ بہت بڑا ظالم۔ دونوں بہت بڑے ظالم ہیں اور دونوں سرکش ہیں، دونوں مجرم ہیں۔ اللہ جو اس زمین و آسمان کا مالک، سب سے بڑا، اس کی بات پہنچتی ہے اور جھٹلا دیتا ہے یا اس کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے، تو یہ دونوں بہت بڑے ظالم ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے، قرآن میں اللہ نے اتارا کہ دو لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اب تم سوچ لو، اگر میں اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر میں اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہوں تو میں بہت بڑا ظالم، اور اگر میں اللہ کی طرف سے سچ بول رہا ہوں اور اللہ کا پیغام صحیح طور پر تمہارے پاس لے کے آیا ہوں اور تم اس کو نہیں مانتے، اسے جھٹلا رہے ہو، تو تم سب سے بڑے ظالم ہو۔ اب سوچ لو، یا تو میں ظالم یا تو تم ظالم۔ اور ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظالم نہیں تھے۔ ظالم وہی لوگ تھے جنہیں اللہ سے ملاقات پر امید نہیں تھی، آخرت پر ایمان نہیں تھا، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، کہہ رہے تھے قرآن آپ اس کو بدل دیجئے۔ اگر قرآن اپنی طرف سے، آپ ان کا گویا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، بدل دیجئے آپ اپنی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن میری اپنی طرف سے تو ہے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں بدلنے کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی ہیں تو پورا کا پورا ظلم ان کے حق میں ثابت ہوتا ہے جو اس قرآن پاک کو نہیں مانتے۔ اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے انہو لا یفلح المجرمون، کہ مجرم کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتے، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہو، اگر تم آخرت کا انکار کر رہے ہو، اگر تم اللہ کے نبی کی تکذیب کر رہے ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے تم اپنی سوچ لو کہ تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے، اور اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ قرآن پاک پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، ظلم کو چھوڑ دو، جرم کو چھوڑ دو، سچائی کو قبول کرو اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا حقانیت کو ثابت کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں موقع اس طرح دیا کہ تمہارے سامنے میری حالت ہے، میں 40 سال تم میں گزار چکا ہوں، میں نے کبھی کسی انسان کا نام لے کے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اب اللہ کا نام لے کے کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اور اگر اللہ کا نام لے کے میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں تو میں بہت بڑا ظالم ہوں گا اور مجھے کوئی کامیابی قطعاً نہیں ملے گی۔ اور میری حالت تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کے آیا ہوں اور تم اسے جھٹلا رہے ہو، لہٰذا تم ظلم کا شکار ہو اور تم ناکامی کی طرف جاؤ گے، دن بدن ناکامی کی طرف تم بڑھتے جاؤ گے، کبھی کامیابی تمہاری قدم بوسی نہیں کر سکتی ہے۔ اور تم لوگ صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہو، پھر اگلی آیت پہلے کیا کہا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا۔ ان کے سامنے جب ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو لوگ ہمارے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں دوسرا قرآن لائیے۔ تو ایک کام ان کا یہ بتایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں دوسرا قرآن لائیے۔ دوسرا کام کیا بتایا؟ ایک کام ان کے اور ظلم ان کا بتایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے، یعنی تجاوز کر کے اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ایسوں کی بھی عبادت کرتے ہیں جو کسی قسم کے ذرہ برابر بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ظلم ان کا ہوا، ایک ظلم قرآن کی تکذیب ہوئی، آخرت کا انکار ہوا، اور ایک ظلم یہ کہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو ذرہ برابر بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ان کی عبادت کرو تب بھی نفع نہیں پہنچا پائیں گے، اور ان کی عبادت نہ کرو تب بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، کچھ بھی مالک نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ کہتے ہیں پیدا کرنے والا تو وہی ایک اللہ ہے، ٹھیک ہے اللہ ایک ہی پیدا کرنے والا ہے، لیکن تم ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے جھکتے کیوں ہو؟ ان کو چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ ان کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑتے ہو؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، اس اللہ کے سامنے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام لائے ہیں وہ تو اللہ کا سچا کلام اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آپ پہنچا رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی طرف سے گڑھ کے اپنی طرف سے بنا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں۔ اللہ نے ان کو بتایا کہ اللہ کے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے اللہ کے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دیوی دیوتا اور یہ ہمارے بت اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو وہ پکارتے ہیں، جن سے وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ اللہ کے پاس سفارشی ہیں، اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجئے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایک ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بت ہمارے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا کوئی سفارشی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرے پاس میری اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، میری کوئی بیوی نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ اللہ کی سفارشی ہیں۔ تو اللہ زیادہ جانتا ہے یا یہ زیادہ جانتے ہیں؟ رب العالمین زیادہ جانتا ہے یا یہ زیادہ جانتے ہیں؟ کون زیادہ جانتا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جس کا علم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کہیں کوئی شریک نہیں، کہیں کوئی پارٹنر نہیں، کہیں کوئی سفارشی نہیں، تم کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ اس کا مطلب تم غلط بیانی سے کام کر رہے ہو، تم بالکل غلط بات کہہ رہے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ برتر ہے، عما یشرکون ان کے شرک سے، جو کچھ وہ شرک کر رہے ہیں اپنی طرف سے گڑھ کے بنا کر کے، اس ہر طرح کے شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور بلند والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کے پاس کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، زمین میں آسمان میں تنہا وہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جس کے سامنے بھی سر ٹیکا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، جس کے سامنے بھی جھکا جاتا ہے، وہ سب کے سب جھوٹے معبود ہیں، وہ سب اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برحق معبود ہے اور اللہ کے سوا جو ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں، ناحق ہیں، باطل ہیں، مٹ جانے والے ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت
معبود ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن دیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیش کیا، اس کی صداقت کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے نام جھوٹ گڑے گا وہ بہت بڑا ظالم ہوگا، اور جن لوگوں نے بھی اللہ کے نام سے جھوٹ گڑا ان کا جھوٹا ہونا اسی دنیا میں ثابت ہو گیا، آخرت سے پہلے ہی۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے بہت سے اہل علم اور اہل عقل نے یہ گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو کئی مذاہب کے دیکھے ہوئے آئے اور یہود و نصارہ کہ دونوں دینوں کا ان کے پاس علم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ واللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی وہ یہ سنی کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اللہ کے لیے صلاۃ ادا کرو، اللہ کے لیے قیام کرو۔ اسی طرح سے زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، وہ ایک بدو صحابی تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان سے پہلے وہ آئے اور مدینہ میں پہنچے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا میں آپ سے کچھ سخت سوال کروں گا، آپ ناراض نہیں ہوئیے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوال پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پہاڑوں کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے۔ کہا زمین کو کس نے بنایا ہے؟ کہا اللہ نے۔ کہا آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ کہا اللہ نے۔ زمام بن ثعلبہ نے پوچھا اس اللہ کی قسم دے کے آپ سے سوال کرتا ہوں جس اللہ نے زمین کو بنایا ہے، جس اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، جس اللہ نے پہاڑوں کو بنایا ہے، کیا اسی اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم نعم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، ہاں اسی اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اور سوالات کیے اور وہ فوراً ایمان لے آئے، کیونکہ سچے کی سچائی واضح ہوتی ہے، سچے کی سچائی نظر میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک جو اللہ کا کلام تھا وہ اپنی طرف سے آپ کہہ کے نہیں بتاتے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے۔ اس کے مقابلے میں آپ جھوٹے نبیوں کو دیکھیں، آپ کے ہی زمانے میں مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد وہ جو باتیں کہتا تھا کہ اللہ نے یہ مجھ پر نازل کیا ہے، اس کو سن کے کوئی بھی عقل مند شخص اس کو ہنسی چھوٹ جائے گی اور وہ کہہ دے گا کہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ چنانچہ عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور قصہ ہے، جبکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک بار وہ مسیلمہ کے پاس ملنے گئے تو مسیلمہ نے پوچھا کہ یہ عمر آپ مکہ سے آ رہے ہیں، مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کچھ نئی آیت نازل ہوئی ہیں، بتائیے۔ خبروں کو معلوم کیا کرتے تھے، تو کہا کہ ہاں ابھی ایک آیت نازل ہوئی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے، بے شک تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جن لوگوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ مسلمہ نے اس کو سنا، اس کے بعد تھوڑی دیر اس نے غور و فکر کیا، سوچا، اور اس کے بعد کہا کہ اچھا عمر، میں تمہیں نہ سناؤں، مجھ پر بھی اسی طرح سے ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ کہا سناؤ کیا ہے؟ کہا یا وبر
इन्नका अंता उज़ुनान व सदर व बक़ियतुका हक़र फ़क़र। उसके बाद कहा कि मैंने जो कहा वो तुमको कैसे लगा। वबर एक कीड़ा है, कहा कि वबर एक कीड़ा, तेरे पास तो 2 कान हैं और एक सीना है और बकिया खाली हड्डियां और गोश्त हैं। तो कहा अम्र मेरी बात कैसी रही, मैंने जो ये सूरत तुमको सुनाई वो कैसी रही। तो अम्र इब्न आस जो उस वक्त मुशरिक थे, मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि मुसैलमा वल्लाहि इन्नका लतअलम अन्नी अअलम अन्नका कज़्ज़ाब। मुसैलमा अल्लाह की कसम तू खूब अच्छी तरह जानता है कि मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं कि तू झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है। यानी ये बात अल्लाह की बात होगी। कहां कुरान पाक में हिदायत की रोशनी, तौहीद का वो बयान और अल्लाह की अजमतों के तज़किरे और इंसानियत के फलाह के अहकाम, और कहां ये फजूल बात है। बहुत सारी सूरतें उसने इस तरह की बताई हैं। जब उससे जंग हुई और उसके बाद वो मारा गया और उसके बाद उसके कबीले के लोग मुसलमान होके अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचे, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि वो जो कुछ तुम्हें सुनाया करता था उसमें चंद बातें सुनाओ, ताकि लोग जानें कि कुरान के मुकाबले में वो क्या लेके आया था और उसकी क्या हकीकत थी। तो लोगों ने सुनाया, तो उसके बाद जो आज भी मौजूद है, इसी तरह की चीज़ें बाकी भी हैं कि जिसको सुनते ही एक आदमी जो सलीमुल फितरत होगा वो कह देगा कि अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। अल्लाह का कलाम, आम लोगों में भी कहा जाता है कि बादशाहों की बातों की बादशाह होती है। अल्लाह ये पूरी कायनात का खालिक है। अल्लाह की बात बाकी बातों के मुकाबले में उसी कदर आला होगी, उसी कदर अजीम होगी। तो बहरहाल कुरान पाक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा है, जो क़यामत तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत व रिसालत की गवाही देता रहेगा और आपके सच्चे नबी व रसूल होने की शहादत के साथ साथ अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा रिश्ता कुरान करीम से और ज़्यादा मजबूत बनाए और इसके ज़रिए से हमें और पूरी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला फ़ायदा पहुँचाए और सारी इंसानियत को कुरान पाक की सच्चाई को समझने और उसे कबूल करने और उस रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना व सल्लम।